اور اپنا اظہار خیال فرمائیں۔ بہت شکریہ نعت بھائی۔ میں تھوڑا سا بتا دوں کہ نظامی صاحب نے میری پارٹی کا نام رکھا آج سے قریباً 3 سال قبل، تو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، اور پارٹی کا 10 نکاتی منشور بھی پہلا انہوں نے دیا، اور نظامی صاحب سے میں نے پچھلے 3 سال میں بہت کچھ سیکھا، اور ان سے قرآن کی بنیاد پہ، آخرت کی بنیاد پہ، سیاست کی بنیاد پہ، پاکستان کے مسائل کی بنیاد پہ ایک تعلق ایسا بن گیا جو میرا خیال ہے کہ زندگی تک تو انشاءاللہ قائم رہے گا۔ اللہ نے موقع دیا تو جنت میں بھی انشاءاللہ ہم اکٹھے ہوں گے۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، یہاں کئی چکر لگے، تو یہ مولانا ظفر علی خان کے حوالے سے کتاب ہے، آپ سب اس کو ضرور دیکھیے۔ اب وہ دیکھیں کیا کہتے ہیں، 25 مارچ 1948 پنجاب یونیورسٹی آل پاکستان اردو کانفرنس لاہور، اور مولانا کی آخری دلگداز اور فکر انگیز تقریر سے ایک اقتباس: ہمارا قافلہ منزل مقصود پر پہنچ چکا ہے، اس کے بعد تمنائے راہ پیمائی تو ہے مگر قوت راہ پیمائی نہیں، کام کرنے کو جی چاہتا ہے مگر ہاتھ جواب دے چکے ہیں، دل میں جذبات تو ہیں لیکن ان کے لیے عمل و حقیقت کا جامہ نہیں ملتا، اب راستے میں بیٹھ کر چلنے والوں کی برق رفتاری کا تماشا دیکھنے کے قابل رہ گئے ہیں، تماشا بھی ان لوگوں کا دیکھتے ہیں جو ہمیں عہد ماضی کی یادگار سمجھ کر تماشا سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو تماشائی۔ اس میں شک نہیں کہ بوڑھے عصر حاضر کے معمار ہیں، لیکن جس طرح عمارت مکمل ہو جانے کے بعد معمار کو نکال دیا جاتا ہے، اسی طرح اگر عصر حاضر پکارنے لگے کہ تمہاری کوئی ضرورت نہیں تو ہم کوئی جواب نہیں دے سکیں گے۔ دنیا چڑھتے ہوئے سورج کی پرستش کرتی ہے، ڈوبتے ہوئے آفتاب کو کون پوچھتا ہے، اور ہم ڈوبتے ہوئے ستارے کی طرح دنیا پر نظر ڈال رہے ہیں، پھر سورج کے مقابلے میں ہمیں کب جگہ ملے گی؟ کبھی ہم بھی رزم گائے ہستی میں مصروف تھے، ہم نے بھی اس خاموش دنیا میں ہنگامے کی راہ پھونکی تھی، عہد حاضر کے نقش و نگار میں کچھ ہمارے قلم کا بھی حصہ ہے، اسی گلستان کے چند پھولوں نے ہمارے خون سے بھی سرخی حاصل کی ہوگی، اس صحرا کی ہنگامہ آرائی میں ہمارا جنون بھی کار فرما رہا ہے، اس لیے اگر ہم کچھ کہیں تو عزیزان ملت پرانے زمانے کی راگنیاں سمجھیں، ٹوٹے ہوئے ساز کا الجھا ہوا نغمہ خیال نہ کریں، اور پھر یہ کہہ کر کانوں میں انگلیاں نہ ٹھونس لیں کہ اگلے وقتوں کے یہ لوگ ہیں، انہیں کچھ نہ کہو جو میں و نغمہ کو اندوہ روا کہتے ہیں۔ میری آپ سے یہ گزارش ہوگی خاص طور پہ نوجوانوں سے کہ دیکھیں، یہ جو ہماری پاکستان کی تحریک کی شخصیات تھیں، قائد اعظم تھے، علامہ اقبال تھے، فاطمہ جناح تھیں، لیاقت علی خان تھے، مولانا ظفر علی خان تھے، اور ان کو ہم نے کتنا پڑھا ہے، ان کی قربانیوں کو ہم نے کتنا دیکھا ہے۔ آج سندھ کے انٹیریئر منسٹر ہیں بریگیڈیئر حارث نواز، میں نے ان سے ایک لفظ سنا کہ لیڈرشپ کی پہلی کوالٹی ہے سیلف لیسنس، کہ لیڈر نے اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچنا، اپنی فیملی، اپنے بچوں، اپنا اکاؤنٹس، اپنے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچنا، بلکہ جو 25 کروڑ عوام کی ذمہ داری اس کو اللہ نے دی ہے ان کے بارے میں سوچنا ہے، اور دن رات یہ سوچنا ہے کہ کیسے میں ان کی زندگیوں میں بہتری لاؤں۔ آپ سب کے لیے جاننا یہ بہت ضروری ہے، خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے، کہ 2000 میں پاکستان کا ٹوٹل قرضہ اور لائبلٹیز 3 کھرب پاکستانی روپے تھے، جو 2008 میں 6 کھرب ہو گئے۔ 2013 میں جب نواز شریف گورنمنٹ گئی تو یہ 14 کھرب ہو گئے، زرداری کی گورنمنٹ۔ پھر 18 میں جب میاں صاحب کی گورنمنٹ گئی تو یہ 24 کھرب ہو گئے۔ خان صاحب کی گورنمنٹ گئی مارچ 2022 میں تو یہ 44 کھرب ہو گئے، اور پچھلے 1.5 سال میں قریباً 65 کھرب ہو گئے۔ ہم نے ایز قوم 2018 میں سود کی مد میں 1.5 کھرب روپیہ ادا کیا، جو کہ 2023 میں 6.25 کھرب ادا ہوا، اور اب 2024 میں ہم نے 8 کھرب ادا کرنا ہے۔ کیونکہ ہماری آمدنی نہیں ہے، لہٰذا یہ کیسے ادا ہوگا؟ پیٹرول بڑھے گا، ڈیزل بڑھے گا، بجلی بڑھے گی، گیس بڑھے گی، پانی بڑھے گا، چینی بڑھے گی، آٹا بڑھے گا۔ یہاں کھڑا ہے آج پاکستان۔ آپ بات کرتے ہیں ریڈ لائن پاکستان، بالکل ریڈ لائن پاکستان، ریڈ لائن 25 کروڑ پاکستانی، بالکل ٹھیک ہے، وہ تو کر رہے ہیں خودکشیاں۔ 97% ہماری ورکنگ کلاس، مڈل کلاس، وہ تو مر رہی ہے روز۔ مجھے نظامی صاحب نے کہا
کہ آپ بیٹے اچھا بولتے ہیں, اچھا لکھتے ہیں, کسی کو چائے بھی پلا دیتے ہیں, پاکستان بھر میں گھومتے ہیں, دنیا میں گھومتے ہیں, تو بیٹے آپ ایسا کریں اپنا ایک حلقہ چوز کر لیں, کیونکہ ووٹ تو آپ کو حلقے سے پڑھنے ہیں, پاکستان کے ہر کونے سے پڑھنے تو ہے نہیں. تو میں نے پھر ان کے کہنے پہ ہی آج سے 2 سال قبل قریباً 2 جنوری 2022 ہماری پارٹی رجسٹر ہوئی, تو ہم نے اپنا ایک حلقہ چن لیا قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا. پھر مجھے انہوں نے کہا کہ بیٹے آپ آفس تو کھول لیں گے, آپ کی اچھی باتیں کوئی نہیں سنے گا, آپ وہاں آٹا رکھ لیں اور اپنی جیب سے 50 روپیہ 100 روپیہ ڈال کے لوگوں کو سستا دیں, تو پھر لوگ آئیں گے آپ کے پاس. میں نے وہاں 1 مہینہ بیٹھ کے مٹی کھائی, لوگوں سے اچھی باتیں کی, کوئی نہیں آیا میرے پاس. میں نے وہاں آٹا رکھ لیا, گھی رکھ لیا, تیل رکھ لیا اور چینی رکھ لی, اور لوگوں کو ممبرشپ کارڈ بنا کے ان کا نام, نمبر, ان کا پتہ, ان کا ID کارڈ نمبر اور ان کے گھر میں ووٹ کتنے ہیں, یہ ہم نے ڈپلیکیٹ سلپ ان کے پاس اور میرے پاس. تو مہینے میں 3 بار میرے حلقے کا ہر ووٹر آٹا 10 کلو کا, 2 کلو 6 کلو گھی اور 6 کلو تیل اور 30 کلو آٹا اور 6 کلو چینی, یہ وہ مہینے میں 1 بار مجھ سے لے سکتا ہے. میرے پیسے تو اس میں لگ رہے ہیں, لیکن یہ بہت کم پیسے ہیں جو ہماری پارٹیز لگا رہی ہیں اس وقت جو برس اقتدار ہے. تو میرا آپ کو پیغام یہ ہے, ایک ہے لیکچرز, ایک ہے نشستیں, ایک ہے باتیں اچھے ماحول میں. اے سی چل رہا ہے, گاڑی میں جائیں تو اے سی چل رہا ہے, میچ کی فکر ہے کہ کوہلی آؤٹ ہوا ہے کہ نہیں آؤٹ ہوا, اور اس نے ہمارے جو بالر ہے شاہین شاہ, اس نے کتنے آؤٹ کیے ہوں گے. تو جو لوگ 10 کلو کا آٹا نہیں افورڈ کر سکتے, کہ آمدن 25,000 ہے, 12,000 کرایہ ہے, 10,000 روپے کا بل ہے, تو ہم 3,000 میں گھر کیسے گزاریں. تو میرا آپ کو یہ مشورہ ہوگا, مجھے اب پریکٹیکل پالیٹکس میں قریباً 5 سال ہو گئے,